یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائز بانڈ ریلیز کرتا ہے، تو اصل میں ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ کے لیے 10 ارب چاہیے اور گورنمنٹ کے پاس اگر 4 ارب ہے تو وہ کہتے ہیں چلے 6 ارب کے ہم بانڈ ریلیز کر دیتے ہیں اور اس کی پرائس تھوڑی بڑھا کر یعنی 6.5 ارب کر لیں گے، اوپر سے جو منافع آتا ہے اس کو انہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ اس میں سر یہ بھی ہے کہ جیسے اب پرائز بانڈ ہے تو وہ اب 50 سال بعد بھی اگر کوئی واپس کرنا چاہے، جتنے پیسوں کا لیا ہے اتنے واپس بھی کر سکتا ہے، اور سالانہ منافع بھی دیتی ہے گورنمنٹ، اور وہ بھی ٹیکسیز کے پیسوں سے کور کرتی ہے۔ اب سر اس معاملے میں نے ریسرچ کی ہے، پاکستان میں واحد انجینئر علی مرزا صاحب اس معاملے پہ پراپرلی ایکسپلین کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس پہ اپنا دے دیں مجھے۔ اصول کے لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پروجیکٹ فائنانسنگ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اس میں کوئی سود کا بھی سوال نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں مزاربت کہا جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اور بعض لوگ اس میں سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کی ہے، یعنی آپ فائنانسنگ کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، سرمایہ کاری کہہ لیجئے، اور اس میں آپ کو ضمانت دی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں بھی کوئی حرمت کا پہلو نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں نفع کس طرح دینا ہے وہ متعین کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اور حقیقی نفع کو لوگوں کی شراکت کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس پر بھی اتفاق ہو جائے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین میں دو ہی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے عام آدمی کے لحاظ سے۔ ایک یہ کہ وہ سود سے بچے، سود کا تعلق قرض سے ہے، وہ کسی فائنانسنگ سے، کسی کاروبار سے، کسی بیع و شراء سے متعلق ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ قرض دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں تو اس میں سود کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کسی بے انصافی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال بے انصافی کے ساتھ باطل طریقوں سے کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو دھوکہ دے کے نہ کھاؤ۔ تو انصاف کا لحاظ رکھیں۔ اس کے بعد بیع و شراء، کاروبار، اس طرح کی شراکت، مزاربت سب بالکل جائز ہے، ان میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی بے انصافی نہ ہو رہی۔